بندہ غور کرے اعمال میں تو اعمال دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کچھ حکم اللہ پاک کی طرف سے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا، اس کا تعلق باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ بندے اور اللہ کے معاملات ہیں. حقوق اللہ، ان کو ادا کرنا اللہ کا حق ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے جڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین کی اطاعت، وہ ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا. یہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. تو حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو وہ اللہ معاف نہیں کریں گے بلکہ بندے معاف کریں گے تو معاف ہوں گے. جو حقوق العباد ہیں، اگر کسی نے کسی دنیا کے اندر کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی بندے کا حق مارا ہے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حقوق اللہ کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے، حقوق العباد کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور دیکھیں شہید کا مقام مرتبہ کتنا زیادہ حدیث پاک میں آیا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ان کو مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہ ان کی شان ہے. اور حدیث پاک میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کا جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا، جس کو تلوار لگی، جس کو تیر لگا، جس کو گولی لگی، جس کو جو بم میں شہید ہوا کہیں بھی، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا اللہ اس کی مغفرت کرتے. فرمایا الا القرض، سوائے قرض کے، سب معاف سوائے قرض کے. گناہ سارے معاف ہوتے ہیں سوائے قرض. کا مطلب کیا؟ قرض کا تعلق بندے کے ساتھ ہے. اس سے اشارہ ہے حقوق العباد کی طرف. یعنی جو اللہ پاک کے حق ہیں اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں، چلو اس نے بڑی قربانی دی ہے، لیکن بندے کے حق بندہ معاف کرے گا تو پھر معاف ہوں گے، وگرنہ معاف نہیں ہوں گے. اس لیے حقوق اللہ کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، حقوق العباد کی بھی. اگر کسی بندے سے دوسرے بندے کے متعلق زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے اور کوئی حق تلفی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنے میں اور اس کو راضی کرنے میں کوئی لعت و لعل نہیں ہونی چاہیے، ناز و نخرہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے اندر بندہ اپنا معاملہ اس کے ساتھ صاف کر لے. اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوگے. ہو سکتا ہے معافی کے لیے وہ مطالبہ کر دے کیا مجھے دینا، بھائی میں اتنی نیکیاں اپنی مجھے دو پھر معاف کروں گا. اس لیے حقوق العباد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے.